آج کے دن ہم بہت ہی زبردست مضمون کے اوپر غور کریں گے۔ جیسا کہ آپ سب اس چیز سے واقف ہیں کہ ہم سب بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں، بائبل مقدس کی ریڈنگ کرتے ہیں اور ہم اس کو آیت با آیت اور لفظ با لفظ سمجھنا چاہتے ہیں۔ آج کے دن ہم بائبل مقدس میں سے سیکھیں گے کہ ہم کس طرح آیت با آیت بائبل مقدس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ ہم 6 ایسے بنیادی اصول، 6 ایسے بنیادی سوالات پر غور کریں گے جن کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے بائبل مقدس کا مطالعہ آیت با آیت کر سکتے ہیں۔ جو 6 سوالات ہماری مدد کریں گے، ہماری رہنمائی کریں گے اس بائبل مقدس کی آیت کا مطالعہ کرنے میں۔ ہمیں ایک آیت کے متعلق جو بنیادی سوالات پوچھنے چاہیے وہ بہت سادہ ہیں۔ کون، کیا، کب، کہاں، کیوں اور کیسے۔ مسیحی زندگی سے متعلق بنیادی سوالات کو ذہن میں رکھتے ہوئے جوابات پر غور کیا جانا چاہیے۔ اس سے ہمیں اپنے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ گہرا شخصی تعلق قائم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلا سوال جو کہ کسی بھی آیت کا مطالعہ کرنے کے لیے ہمیں ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے وہ ہے کون۔ جب ہم کون کے بارے میں سوال پوچھتے ہیں تو ہم یہ تعین کرنے کی کھوج لگاتے ہیں کہ کون ہم کلام ہے اور وہ کلام کن سے کیا گیا ہے۔ جیسے پیدائش کی کتاب 22 باب اور اس کی 2 آیت میں ایک مثال ہمیں ملتی ہے کہ جب خدا نے ابراہیم سے کہا کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کو اس کے حضور قربان کر دے۔ اس واقعہ میں خدا براہ راست ابراہیم سے ہم کلام ہوا، نہ کہ کسی اور شخص سے۔ لہٰذا کلام کے سننے والوں کے طور پر ہم اس حکم کو ماننے کے پابند نہیں، یعنی کہ وہ کلام جو تھا وہ خدا نے کیا، کس کے ساتھ؟ صرف اور صرف ابراہیم کے ساتھ۔ اسی طرح جب بھی ہم کسی بھی آیت کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ کلام کون کر رہا ہے اور یہ کلام کس کے لیے ہے۔ بائبل مقدس کی ہر ایک آیت، بائبل مقدس کا ہر ایک پیسج ہم کو لکھا گیا ہے لیکن ہمارے لیے نہیں لکھا گیا۔ ٹھیک ہو گیا؟ دین سیکنڈ کویسچن، دوسرا سوال جو ہم آیت کا مطالعہ کرتے ہوئے سیکھ سکتے ہیں وہ ہے کیا۔ کیا کہی گئی بات کو حقیقت کو واضح کرتا ہے۔ مکاشفہ 5 باب میں یسوع مسیح کو برہ کے طور پر پیش کیا گیا۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ اس کے موٹے لمبے بال اور 4 ٹانگیں ہیں، بلکہ یہ اس کے گناہ کے لیے قربانی دینے کی طرف اشارہ ہے، جو کہ یوحنا کی انجیل 1 باب 29 آیت میں حقیقت کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ یعنی کہ کیا کلام کیا گیا کہ خداوند یسوع مسیح کو برے کے ساتھ تشبیہ دی گئی، کس طرح سے کہ جس طرح برہ قربان ہوتا ہے گناہوں کی قربانی کے لیے، اسی طرح خداوند یسوع مسیح بھی ہمارے لیے کیا ہوں گے؟ قربان ہوں گے۔ اسی طرح تھرڈ کویسچن ہے کب۔ کب اس دور کی طرف اشارہ کرتا ہے جس کا ایک خاص حوالہ میں ذکر کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ابراہیم کی اپنی ستیلی بہن سارہ سے شادی کرنے کو اس وقت تک غیر اخلاقی فعل سمجھا جائے گا جب تک ایک پڑھنے والا یہ نہ سمجھے کہ یہ شادی موسوی شریعت کے دیے جانے سے پہلے کی گئی تھی۔ اب اگر کوئی سمجھے گا کہ ابراہیم نے اپنی ستیلی بہن سے شادی کر لی، لیکن یہ نہیں اس کے اوپر کوئی غور کرے گا کہ آخر کر کب کی اس نے شادی؟ تب جب ابھی تک موسوی شریعت نہیں دی گئی۔ یہ تیسرا سوال بھی ہمیں بڑے اچھے طریقے سے اپنی بائبل مقدس کی آیات کا مطالعہ کرنے میں مدد کرتا ہے۔ شریعت کے بغیر شخصی گناہ کو خاطر میں نہیں لایا جاتا۔ رومیو 4 باب 15 اس بات کی تصدیق کرتی ہے۔ چوتھا سوال جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے کہاں۔ کہاں جو ہے یہ جغرافیائی اور تہذیب کا ذکر کرتا ہے جس میں ایک حوالہ لکھا گیا۔ عموماً بائبل مقدس میں ہم یہ الفاظ دیکھتے ہیں، یروشلم کی طرف، بہت سی تہذیبوں میں کی طرف کے الفاظ کی شمال کی جانب سفر کرنے کو ظاہر کرتے ہیں۔ تاہم بائبل مقدس کا مقصد بلندی کو ظاہر کرنا ہے، نہ کہ سمت کو۔ جب یسوع گلیل سے یروشلم کی طرف جا رہا تھا، وہ دراصل جنوب کی جانب سے سفر کرتا ہوا آ رہا تھا، لیکن چڑھائی کی طرف جا رہا تھا۔ کہاں جو ہے یہ ایک جغرافیائی مرضی ہے، جغرافیائی سوال ہے کہ کہاں پر کلام کیا گیا، کہاں پر سفر کیا گیا۔ جیسے خداوند یسوع مسیح نے پہاڑی واز کیا،
कहाँ पर शिफा दी गई, कहाँ पर जाकर मनादी की गई, ठीक है। देन नंबर 5 जो क्वेश्चन है वो है क्यों। क्यों ऐसा सवाल है जिसका जवाब देना अक्सर सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। आखिरकार क्यों यीशु ही चुना गया हमारे लिए कुर्बान होने के लिए। क्यों के लिए हम ये बहुत पेचीदा सवाल होता है जिसका जवाब देना बहुत मुश्किल होता है। बेशतर औकात दूसरे हवाला जात का मुतालिया करने के जरिया से ही हमें जवाब मिलता है। अगर एक शख्स यसाया 7 बाब और उसकी 14 आयत में पाए जाने वाले बयान को पढ़ता है जहां ये लिखा है कि देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा और उसका नाम इमानुएल रखेंगे, तो यकीनन इसके अंदर एक सवाल पैदा होगा कि एक कुंवारी ही क्यों। हम ये कहते हैं कि इस सवाल का जवाब दे सकते हैं, खुदा इस तरीका से काम करना चाहता है। अगरचे ये जवाब दुरुस्त है मगर नामुकम्मल है। जवाब तलाश करते हुए हम रोमियो 5 बाब में एक हवाला देखेंगे जो आदम के गुनाह के नस्ल इंसानी पर होने वाले असर को बयान करता है। हम देखते हैं कि एक ही आदमी आदम के जरिया तमाम नस्ल इंसानी गुनाह आलूदा फितरत का शिकार है। इस मामला में क्यों का जवाब कतई है कि गुनाह की कीमत अदा करने के लिए मसीह का कुंवारी से पैदा होना जरूरी था। तो इसी तरह जो छठा सवाल हमें पूछने की जरूरत है वो है कैसे। कैसे के सवाल का जवाब देना भी अक्सर मुश्किल होता है। हम पूछ सकते हैं कि यीशु कैसे पानी पर चला। जवाब बहुत सादा है कि उसने रूहुल कुदस पर इन्हसार किया, लूका 4 बाब 18 है। हम ये भी पूछ सकते हैं कि जब बनी नौ इंसान को इंतखाब करने की आज़ादी है तो खुदा कैसे तारीख पर तसल्लुत रखता है। इस सवाल का बाआसानी जवाब नहीं दिया गया और अपने मुतालिया में बाद इसकी खोज लगाएंगे। इसी तरह ये 6 जो सवाल हैं कौन, क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ये हमारी मदद करते हैं बाइबल मुकद्दस की हर एक आयत का मुतालिया करने में जब हम बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करते हैं आयत ब आयत। तो इसी तरह आइंदा आने वाली वीडियोस में हम सीखेंगे पुराने अहदनामा को